بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں پراپرٹی ٹائم اور میں ہوں منور عتیق۔ ناظرین محترم، آج ہم بات کریں گے پاکستان میں اس لاک ڈاؤن کے باوجود جو شعبہ سب سے زیادہ تیزی سے ترقی کر رہا ہے وہ ہے تعمیرات کا شعبہ۔ اس کے اوپر بات کریں گے اور ساتھ ہی ریئل اسٹیٹ کے حوالے سے بات کریں کہ ریئل اسٹیٹ سیکٹر اس وقت گرو کر رہا ہے نہیں کر رہا ہے، اور اس کے اندر انویسٹمنٹ اس وقت بنتی ہے یا نہیں بنتی ہے۔ ان تمام موضوعات کے اوپر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ آج جو شخصیت موجود ہیں، نو ڈاؤٹ کہ ریئل اسٹیٹ کی دنیا میں بڑے عزت اور احترام کے نام سے جانے جاتے ہیں، اور ڈی ایچ اے کی ہر دل عزیز شخصیت ہیں جناب چودھری عبداللطیف صاحب۔ چودھری عبداللطیف صاحب سی ای او ہیں علی بھائی اسٹیٹ کے اور چیئرمین ہیں ڈی ایچ اے فاؤنڈر گروپ کے۔ بہت شکریہ سر، آپ نے وقت دیا۔ سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ ظاہر ہے کہ لاک ڈاؤن کے اندر سارے بزنس اس وقت بالکل ہی مفلوج ہو کے رہ گئے ہیں۔ ان تمام صورتحال کو سنبھالنے کے لیے پرائم منسٹر آف پاکستان نے تعمیرات کے شعبے کو کچھ فیسیلیٹیٹ کیا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ واقعتاً تعمیرات کا شعبہ اس کو سہولیات ملی ہیں اور وہ ترقی کر رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ و صحابہ یا حبیب اللہ۔ بالکل آپ منور بھائی جو آپ نے کویشچن کیا یہ بالکل ویلڈ کویشچن ہے۔ 2015 میں ریئل اسٹیٹ کے اوپر کچھ ٹیکس امپوز کیے گئے تھے جس کی وجہ سے یہ ریئل اسٹیٹ اور کنسٹرکشن کا شعبہ جو ہے وہ زبوں حالی کا شکار تھا، اور ہمارے پرائم منسٹر صاحب نے ایک بہت بولڈ سٹیپ لیا۔ اس کے بعد ریئل اسٹیٹ میں اور کنسٹرکشن میں اوورسیز پاکستانی بہت زیادہ انویسٹمنٹ کر رہے ہیں، اور ہماری جو مارکیٹ ہے اس میں بہت زیادہ تیزی آئی ہوئی ہے۔ اور اگلے 2 سال جس طرح سے ہم پرائم منسٹر صاحب نے اس کو ریلیف دینے کا کہا ہے، مجھے تو یہی نظر آ رہا ہے اگلے 2 سال میں کنسٹرکشن اور ریئل اسٹیٹ میں بہت زیادہ بہتری کے چانسز ہیں۔ اور اس وقت جو سب سے جو مین چیز ہے ہماری گورنمنٹ نے جو ریلیف دیا ہے وہ ہے ہائی رائز بلڈنگ کے لیے۔ لاہور میں اگر آپ دیکھیں، ایون کہ پاکستان میں دیکھیں، ہر طرف ہائی رائز بلڈنگ جو وہ سٹارٹ ہوئی ہیں، اور جو اوورسیز پاکستانی ہیں وہ زیادہ فلیٹس میں اور چھوٹے گھروں میں جہاں پہ زیادہ مینٹیننس چارجز نہ ہو وہاں پہ زیادہ لائک کرتے ہیں۔ باہر گئے ہوئے، باہر سے آئے ہیں، اپنا فلیٹ لیا، اس میں گئے اور آ گئے، وہاں پہ زیادہ انویسٹمنٹ آ رہی ہے۔ اس وجہ سے بھی ہماری جو ریئل اسٹیٹ اور کنسٹرکشن کی جو مارکیٹ ہے وہ بہت زیادہ اوپر جا رہی ہے، اور آگے مزید اس سے باقی سارے شعبوں کو ریلیف ملنے کے یعنی کہ چانسز ہیں۔ جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کتنی انڈسٹریز اس کے ساتھ انوالو ہیں، آپ چلے جائیں، سیمنٹ کی انڈسٹری ہے، اس کے علاوہ لکڑی کی انڈسٹری ہے، اور لوہے وہ تو تقریباً 40 انڈسٹریز ریلیٹڈ ہیں۔ پورا پاکستان جو ہے نا وہ اس کے ساتھ کرتا ہے، لاکھوں بلینز لوگ ہیں جو۔ اچھا، میں اس میں جو چیز جاننا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ، اور میرے ناظرین بھی یقیناً جاننا چاہیں گے کہ اگر ہم اسپیسیفکلی دیکھیں کہ کیا ریلیف دیا ہے، اگر ہم اس کی بات کریں کہ پہلے کیا مشکلات تھیں ریئل اسٹیٹ سیکٹر کے اندر اور تعمیرات کے سیکٹر کے اندر خاص کر کے، اب کیا ریلیف ہے کہ جس کی وجہ سے یہ گرو کر رہا ہے سیکٹر؟ ایک تو اس کے اوپر بے جا ٹیکسز بہت زیادہ لگا دیے گئے تھے، ٹھیک ہے، ان کو کم کیا گیا ہے۔ لیٹ سپوز اگر کوئی بھی آپ پراپرٹی خریدتے ہیں کنسٹرکشن کرنے کے لیے تو اس کے اوپر جو سی وی ٹی اور اسٹیمپ ڈیوٹی ٹیکسز تھے وہ فیڈرل کی طرف سے اور صوبائی حکومت کی طرف سے وہ کل ملا جلا کے کوئی 5% کے حساب سے بن جاتے تھے۔ لیٹ سپوز اگر آپ ایک پلاٹ ایک کنال کا پرچیز کرتے تو اس پہ 10-12 لاکھ روپیہ ٹیکسز لگ جاتے تھے، اور اب جو ہے اس کو وہ فیڈرل کو اور پنجاب کی جو ٹیکسز ہیں ان کو کم کر کے 5% سے 1% کے اوپر لے آئیں، اور یہ بہت زیادہ ریلیو ہے۔ اور یہ تو چھوٹے پلاٹوں کی بات کر رہا ہوں، بڑے پلاٹوں کے اوپر جائیں جہاں پہ ہائی رائز بلڈنگ بنتی ہے تو ان کی رجسٹری میں، ان کے پیپرز ورک میں یہ بہت زیادہ ٹیکس کا ریلیو ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور جو ہے وہ اگر آپ کنسٹرکشن کے شعبے میں جاتے ہیں اور کسی پراپرٹی کو لے کے آپ کنسٹرکشن میں جائیں گے تو اس سے گورنمنٹ نے جو کہا ہے کہ وہ پوچھا بھی نہیں جائے گا کہ ان کا پیسہ کہاں سے آیا ہے، اور یہ 111 کلاز جس کو ختم کیا گیا ہے، اس کی وجہ سے بھی جو ہماری ریئل اسٹیٹ اور کنسٹرکشن کا شعبہ ہے وہ بہت زیادہ بوم کر رہا ہے۔ اچھا، اس میں جو بھی پیسہ انویسٹ ہوتا ہے کنسٹرکشن کے اندر اس کے حوالے سے نہیں پوچھا جائے گا کہ یہ پیسہ کہاں سے آیا ہے؟ ابھی تک تو یہی ہے، 111 کلاز کو ختم کیا گیا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کو آگے پھر بڑھا رہے ہیں۔ آپ ماشاءاللہ سے لیڈر بھی ہیں ریئل اسٹیٹ سیکٹر کے اندر، آپ بڑا مقام ہے آپ کا، اور لوگ آپ سے محبت بھی کرتے ہیں، لوگ آپ کو چاہتے بھی ہیں، اور آپ ان کو لیڈ بھی کرتے ہیں۔ تو اگر میں ایک لیڈر سے یہ پوچھوں، ریئل اسٹیٹ سیکٹر کا ایک لیڈر ہے، اور اس سے یہ میں پوچھوں کہ آپ سیٹسفائی ہیں ابھی تک جو بھی پرائم منسٹر آف پاکستان کی طرف سے اقدامات کیے گئے، تو آپ کیا کہیے گا اس حوالے سے؟ جی بالکل، ہم پرائم منسٹر صاحب کے جو انہوں نے ریئل اسٹیٹ اور کنسٹرکشن کو ریلیف دیا ہے اس کے جو ان کا اقدام ہے اس کے اوپر ہم بالکل مطمئن ہیں اور سیٹسفائی ہیں، اور یہ انہوں نے
جو اسٹیپ لیا ہے یہ کرونا کی وجہ سے لیا ہے. یعنی کہ کرونا کی وجہ سے جیسے باقی سارے بزنسز بند ہو گئے ہیں, تو ایک ایسا شعبہ ریئل اسٹیٹ کا اور کنسٹرکشن کا ہے جس کی وجہ سے ہماری معیشت جو ہے وہ دوبارہ پھر اپنے پاؤں پہ کھڑی ہو سکتی ہے اور ہو رہی ہے. اگلے 2 سال میں ہمیں جو نظر آ رہا ہے وہ یہی ہے کہ آنے والا 2 سال کا دور ہے نا وہ ریئل اسٹیٹ اور کنسٹرکشن کا ہی ہے. تو لہٰذا اس میں اسی سے ریلیٹڈ ایک اور سوال میں آپ سے کرنا چاہوں گا کہ جب پرائم منسٹر صاحب آئے اور انہوں نے اپنا کرسی سنبھالی اپنی کرسی آ کے, تو انہوں نے ایک دم سے بڑا ٹائٹ کر دیا تھا ریئل اسٹیٹ سیکٹر کو کہ چیخیں نکل گئی ریئل اسٹیٹ سیکٹر کی. وہ کوئی غلط اقدام ہو گیا تھا؟ نہیں سر, کوئی غلط اقدام نہیں ہوا تھا. وہ آپ کو شاید یاد ہو کہ آتے ہی انہوں نے جو پہلا بجٹ دیا تھا اس میں ریلیف دیا تھا, لیکن پھر وہ اپوزیشن کی وجہ سے ان کو وہ اسٹیپ ڈاؤن کرنا پڑا, پیچھے آنا پڑا. لیکن ابھی کرونا کی وجہ سے یہ ایسی سچویشن ہوگی کہ اب یہ ریلیف دینا ضروری ہو گیا. تو اس میں اپوزیشن بھی پھر دونوں پارٹیوں نے مل کے کہا ٹھیک ہے اس کو چلنے دیں, یہ چلے گئے تو ملکی حالات بہتر ہوں گے. تو وہ انہوں نے پہلے آتے ہی اسٹیپ لیا تھا, لیکن وہ پھر ان کو اسٹیپ ڈاؤن کرنا پڑا. تو دوبارہ انہوں نے پھر اس کو سدھار لیا. ہاں جی. مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے ان سے پہلے کوئی غلطی ہو گئی تھی اور بعد میں ان کو اندازہ ہوا کہ نہیں جب تک یہ سیکٹر نہیں چلے گا ملک نہیں چلے گا. سر, یہ 2015 سے ہی ایسے چلتا آ رہا تھا اور یہ موجودہ حکومت نے کوئی اسٹیپ نہیں لیا تھا, کوئی بھی ایسی وجہ نہیں تھی جس کی وجہ سے یہ ریئل اسٹیٹ ڈراپ ہوئی. بیسیکلی پیچھے سے چلتی آ رہی تھی. آتے ہی انہوں نے ان کو ریلیف دینے کی کوشش کی, لیکن وہ اسمبلی میں نہ پاس ہو سکا یا اسمبلی میں اس کے خلاف آوازیں آئیں. پھر وہ واپس جانا پڑا, ان کو اسٹیپ ڈاؤن کرنا پڑا. کرونا میں پھر ان کو یہ ریلیف دینا پڑنا تھا, اور یہ سارے ٹیکسز جتنے بھی ہیں یہ کرونا کی وجہ سے ہی ریلیف دیے گئے. اور پوری دنیا میں, یہ پاکستان میں نہیں ایون پوری دنیا میں ساری جتنی بھی حکومتیں انہوں نے اپنی اپنی عوام کو ریلیف دینے کے لیے مختلف قسم کے پیکج دیے ہیں. جیسے کنسٹرکشن کا پیکج ہمارے ملک میں ملا ہے, اور پیسوں کا بھی دیا ہے. باہر کی حکومتوں نے بھی ڈالرز کا, ہر طرح کے, یعنی کہ جس طرح سے دیکھ سکتے تھے کہ لوگوں کو ریلیف ملے, انہوں نے اپنی عوام کو دینے کے لیے یہ سارا کچھ کیا. اچھا, اب اگر اس میں جس طرح سے آپ نے فرمایا کہ کرونا کی وجہ سے سارے جو بینیفٹس ہیں یہ ملے ہیں, تو اللہ کرے کہ کرونا جلد ختم ہو جائے, تو جیسے ہی کرونا ختم ہوگا تو یہ بینیفٹ ختم کر دیے جائیں گے؟ نہیں, ابھی تو انہوں نے اگلے 2 سال کے لیے اناؤنسمنٹ کر دی ہوئی ہے گورنمنٹ نے. تو ان شاء اللہ تعالیٰ یہ چلے گا. یعنی کہ 2 سال تک جو بھی پیسہ انویسٹ ہوگا ہاں جی اس سیکٹر کے اندر, تو اس کے بارے میں پوچھ پرچھ نہیں ہوگی؟ ہاں جی, ابھی تک کوئی نہیں ہوگی. پیسہ بیسیکلی جائز ہونا چاہیے, کوئی بلیک منی اس طرح کی نہیں ہونی چاہیے جیسے باہر کے ملکوں سے آتی ہے اور فنڈنگ ہو رہی ہوتی ہے. 2 نمبر کا طرح کا پیسہ نہیں ہونا چاہیے. باقی انشاءاللہ چل رہا ہے. اچھا, ہائی رائز بلڈنگ کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو ہائی رائز کا کانسیپٹ کراچی کے اندر تو ہے. اگر ہم پاکستان کی بات کرتے ہیں تو کراچی میں تو لوگ فلیٹوں میں رہنا پسند کرتے ہیں, لیکن اگر ہم پنجاب کی بات کریں اور بالخصوص لاہور کی بات کریں تو یہاں پہ تو ایک کانسیپٹ نہیں ہے کہ آپ فلیٹوں کے اندر رہیں. یہاں پہ تو لوگ ترجیح دیتے ہیں گھروں کو, کہ آپ کا اپنا گھر ہو, زمین اپنی ہو, چھت اپنی ہو. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ہائی رائز بلڈنگ کا کانسیپٹ جو دیا گیا ہے یہ لاہور کے اندر کامیاب ہوگا؟ بالکل جی, کوئی ٹرینڈ دینا پڑتا ہے. یہ اس گورنمنٹ نے ٹرینڈ دیا ہے اور اس کو لوگ پسند بھی کر رہے ہیں. اور اس وقت سینکڑوں کے حساب سے ہائی رائز بلڈنگز لاہور میں سٹارٹ ہوئی ہیں. آپ مین بلیوارڈ گلبرگ پہ چلے جائیں اور فیروز پور روڈ پہ چلے جائیں, ہر طرح. اور ان میں زیادہ انویسٹمنٹ اوورسیز پاکستانی کر رہے ہیں. تو یہ بہت اچھا گورنمنٹ کا اقدام ہے. اور اس سے جو ہماری لاہور کی جو ایگریکلچر لینڈ جو ختم ہو رہی ہے, جو گرے ایریا میں سارا لاہور چلا گیا, اس کے لیے بھی فائدہ ہوگا. لیٹس سپوز اگر آپ ہائی رائز بلڈنگ میں جاتے ہیں تو کتنی فیملیز جو ہیں وہ ایک بلڈنگ میں رہ سکتی ہیں. تو ویسے آپ 2 کنال کا 4 کنال کا گھر بناتے ہیں تو وہ زیادہ لینڈ جو ہے وہ استعمال ہوتی ہے. تو اس لیے یہ کنسیپٹ ابھی آ رہا ہے, ٹرینڈ آ رہا ہے, اور جیسے جیسے بن رہی ہیں ان شاء اللہ تعالیٰ ہم آگے اس طرف ہی جائیں گے. جب زمین زیادہ نہیں ہوگی ہمارے پاس تو ڈیفینیٹلی ہمیں ادھر جانا پڑے گا, ورٹیکل جانا پڑے گا. ابھی سے یہ پرائم منسٹر صاحب نے یہ کاسٹ افیکٹو بھی ہوتا ہے کہ اگر آپ اتنے ایریا کے اندر کوئی فلیٹ بناتے ہیں یا آپ ہائی رائز کے اندر جاتے ہیں تو فلیٹس جو ہیں وہ سستے بنتے ہیں گھر کی نسبت. جی, پرائس کم ہوتی ہے اس کی. کتنا فرق ہوتا ہے؟ یہ ڈپینڈ کرتا ہے ایریا کے حساب سے. لیٹس سپوز آپ جاتے ہیں گلبرگ میں تو وہاں پہ اسکوائر فٹ کا ریٹ, یہ فلیٹس جتنے بھی ہیں اسکوائر فٹ کے حساب سے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تو گھروں کا جو وہ تو بہت ہی مہنگے ہوتے ہیں نا, اس میں پوری کنسٹرکشن ہوتی. تو فلیٹ جو اس میں آپ کے جو ایکسپینڈیچر ہیں, لیٹس سپوز آپ نے ایک گھر میں گارڈنر رکھا ہوا ہے, مالی رکھا ہوا ہے, ڈرائیورز ہیں, اتنی چیزیں ہیں,
اور طرح طرح کے لوگ ہیں، یعنی کہ ان چیزوں کی آپ کو ضرورت نہیں ہوتی، سیکیورٹی کی ضرورت نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. تو آپ گاڑی ہے نیچے گراج میں پارک کی، نیچے بیسمنٹ میں، آپ اوپر اپنے فلیٹ میں چلے گئے. آپ ملک سے باہر بھی جانا چاہ رہے ہیں تو چاہے آپ 2 سال بعد آئیں، آپ کی گاڑی بھی ادھر کھڑی ہوئی ہے، آپ کا فلیٹ بالکل مینٹین ہے، کوئی پرابلم نہیں. اس لیے وہ لوگ جو لیٹس سپوز سیکیورٹی پوائنٹ آپ سے بہت اچھا. ہاں جی بہت اچھا. ٹھیک ہے. اچھا اب میں بات کروں گا کہ پراپر ریئل اسٹیٹ سیکٹر کے حوالے سے کہ پچھلے دنوں میں اس کے اوپر بڑے عذاب آئے ریئل اسٹیٹ سیکٹر کے اوپر، اور پھر ایجیٹیشنز بھی، اور پھر سارا کچھ ہوا، اور ڈیفینیٹلی جو ٹیکسز ابھی کم ہوئے ہیں تو ریلیف ملا ہے. کرونا کے اس دور کے اندر انویسٹمنٹ آ رہی ہے باہر سے ریئل اسٹیٹ سیکٹر کے اندر، اور ریئل اسٹیٹ سیکٹر گرو کر رہا ہے. دیکھیں جی وہ تو سب سے جو ہر بندے کو نظر آ رہا ہے اس وقت، جو پاکستانی روپیز کی پرائس اس کا ویلیو بہتر ہو رہی ہے، اور ڈالر جو ہے وہ نیچے آ رہا ہے. تو باہر سے پیسہ اوورسیز کلائنٹس جو ہیں، اوورسیز لوگ پیسہ باہر سے بھیج رہے ہیں، اور ریئل اسٹیٹ میں اور کنسٹرکشن میں جو ہے وہ اس کو انویسٹ کر رہے ہیں. تو یہ بہت اچھا سائن، اور یہی ایک فیلڈ ہے جو ملک کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کر سکتی ہے. تو ظاہری بات ہے پیسہ باہر سے بہت زیادہ آ رہا ہے اس فیلڈ میں انویسٹ ہونے کے لیے. آپ ہوپ فل ہیں؟ جی ہوپ فل ہے. ہم نے بھی کافی ساری ٹرانزیکشنیں کی ہیں. پہلے تو 2-3 سال میں میرے خیال میں ایک ہی ہم نے ٹرانزیکشن کی تھی. اچھا. جس وقت پابندیاں تھیں اور جس وقت اس کو. اچھا ایک اور چیز ہے جو بڑی امپورٹنٹ ہے کہ اگر اس وقت کے اندر کہ جہاں پہ کرونا کا دور چل رہا ہے، اور کرونا کی وجہ سے بہت سارے کہتے ہیں کہ پیسہ جو ہوتا ہے یہ بہت شائع ہوتا ہے، یہ فوراً چھپ جاتا ہے جب بھی اس طرح کے کوئی حالات کریٹ ہوتے ہیں، کوئی خطرات آتے ہیں تو یہ فوراً چھپ جاتا ہے. مجھے ایک ایکسپیرینس ہوا کہ میں نے جب بہت سارے ممالک کے اندر تو لوگوں نے کہا کہ جی ابھی یہاں پہ بھی چونکہ کرونا کا زور ہے تو کام اس طریقے سے نہیں چل رہا، اور اسی وجہ سے جو انویسٹمنٹ ہے وہ لوگ کرنے کو تیار نہیں ہیں. ایسے کوئی تجربات آپ کے ساتھ بھی ہیں کہ کرونا کی وجہ سے لوگ انویسٹ تو کرنا چاہ رہے ہیں لیکن وہاں جہاں وہ کام کر رہے ہیں اوورسیز پاکستانی جس ملک کے اندر وہاں بھی کرونا ہے، تو اس کی وجہ سے وہ ابھی پیسہ کو تھوڑا. سر وہ بہت سارے ایسے ہمارے پاکستانی ہیں جو اچھی جابس، وائٹ کالر جاب پہ کام کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. ان کو ان کی گورنمنٹ کی طرف سے امریکہ، کینیڈا، یورپ کے جو مختلف بہت زیادہ ان کو 2-3 مہینے کی سیلری اور بڑے ہائی لیول کے ڈالرز میں ملی ہے. ٹھیک ہے. تو وہ پیسے سارے ادھر انویسٹ ہو رہے ہیں. یعنی کہ وہ جو عقل مند لوگ ہیں وہ بجائے بیٹھ کے کھانے کے وہ انویسٹ کر رہے ہیں. کسی بندے کو $1,00,000 ملا ہے تو وہ ظاہری بات ادھر ہی پرچیزنگ کر رہا ہے، اور زیادہ موسٹلی. آپ دیکھیں یہ لاہور میں نہیں ہے، آپ ادھر چلے جائیں یہ قلعہ، یہ پنڈی والی سائڈ پہ، کیونکہ وہاں پہ میرپور یہ وہ ایریا یہاں پہ بہت زیادہ، وہاں پہ بیریا ٹاؤن کی ایک اسکیم بنی ہوئی ہے. ٹھیک ہے. اور اسلام آباد، DHA، بیریا، وہاں پہ یعنی کہ یہ ایریا جو ہے نا وہ بہت زیادہ یہاں پہ کام ہو رہا ہے. صحیح. اس کی ریزن یہ ہے کہ اس ایریے کے لوگ زیادہ باہر گئے ہوئے ہیں. آپ چلے جائیں دوسرے ایریاز جہاں پہ اوورسیز کلائنٹ نہیں، وہاں پہ اتنی مارکیٹ تیز نہیں ہے. تو آپ کا خیال ہے کہ راولپنڈی، اسلام آباد میں مارکیٹ تیز ہے؟ وہاں بھی تیز ہے، لاہور میں بھی تیز کام ہو رہا ہے. یعنی کہ اس کے ارد گرد ایریے میں جہاں پہ سب سے بہترین چیز یہ ہے کہ آپ کی انویسٹمنٹ ساؤنڈ ہو، اس میں آپ کو پروفٹ ملے، آپ کا پیسہ سیف ہاتھوں میں ہو، کوئی مسئلہ نہ ہو، بس اسی وجہ سے. اور تو اچھا اب تھوڑا سا میں آپ کی ذات کے حوالے سے میں کچھ بات کرنا چاہوں گا کہ ماشاءاللہ سے DHA کے اندر کسی سے بھی بات کی جائے اور آپ کے حوالے سے بات کی جائے تو لوگ بڑے اچھے لفظوں سے آپ کو یاد کرتے ہیں، بڑے اچھے لفظوں سے آپ کا نام لیتے ہیں. ظاہر ہے کہ وہاں پر بھی ابھی لیڈرز ہیں جو لیڈ کر رہے ہیں، اور وہاں پہ کچھ پرابلمز بھی آ رہی ہیں، سارا کچھ ہو رہا ہے. پھر پاکستان لیول کے اوپر بھی ایک ریئلٹرز کی اپنی فیڈریشن ہے جو کام کر رہی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جتنے بھی لیڈران اس وقت ریئل اسٹیٹ کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں وہ ٹھیک طرح سے کر رہے ہیں یا اس کے اندر ابھی کوئی گنجائش ہے؟ دیکھیں جی ہماری جو اس وقت ریئل اسٹیٹ کی لیڈرشپ ہے وہ بہت اچھا کام کر رہی ہے، اور کبھی بھی کوئی کام پورا نہیں ہوتا، شروع سے چلتا ہی آ رہا ہے. صحیح. تو جو کام ہو رہا ہے اس میں بہتری کی تو ضرورت ہے. ٹھیک ہے. کام تو ہو رہا ہے اور کرنا چاہیے، اور ان شاء اللہ تعالیٰ ڈے بائی ڈے بہتر ہی ہو رہا ہے. پہلے ہماری وہ ریئلٹرز کی جو تنظیم ہے وہ نہیں بنی تھی پورے پاکستان کی، وہ اب بنی ہوئی ہے. تو ایسا ایسا بہتری ہو رہی ہے، ہم بہتری کی طرف جا رہے ہیں، تو انشاءاللہ آنے والے وقت میں اور زیادہ بہتر ہوگا. اچھا DHA کے اندر تو پراپر الیکشن ہوتے ہیں، اور آپ تو ماشاءاللہ سے 2 الیکشن جیتے بھی ہیں وہاں سے، اور ابھی بھی لوگوں کی یہ خواہش ہے کہ آپ دوبارہ الیکشن میں آئیں اور آپ لیڈ کریں. تو DHA کا تو ہمیں ایک سلسلہ نظر آتا ہے، لیکن یہ جو پاکستان لیول کے اوپر جو ایک فیڈریشن ہے
اس کی اس طرح سے ورتھ ہمیں نظر نہیں آتی، کیونکہ اس میں میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کچھ خود ساختہ سے لیڈر ہیں کہ جو بس بن گئے خود سے ہی، مطلب ان کے پیچھے اس طرح سے نہ ووٹنگ ہے، نہ اس طرح سے الیکشن ہے، نہ اس طرح سے وہ چیزیں ہیں، بس وہ 4-6 لوگ اپنے اپنے وہ جگہوں سے خود ہی لیڈر بن گئے، پھر انہوں نے خود ہی ایک چیز بنا لی۔ آپ کے اتفاق کرتے ہیں اس بات سے؟ نہیں سر، ایسی بات نہیں ہے۔ 2 مرتبہ پراپر فیڈریشن آف پاکستان کے الیکشن ہو چکے ہوئے ہیں، اور یہ جو ٹیکسز میں ہمیں ریلیو ملا، یہ ہماری جو فیڈریشن آف ریئلٹر آف پاکستان ہے، ان کے باقاعدہ میٹنگز ہوتی رہتی ہیں، اور وہ گورنمنٹ کے لیول پہ پوری بات کر رہے ہیں، تو اس کی وجہ سے ہمیں بہت ریلیو ملا۔ اور یہ پراپر الیکشن ہو کے، اور صحیح پراپر جیسے ہماری DHA میں الیکشن ہوتا ہے ویسے پورے پاکستان میں الیکشن ہو کے پھر یہ لوگ الیکٹ ہوئے ہیں، اور یہ بالکل صحیح ایمانداری سے۔ 28 ممبر ہے ٹوٹل سر بھی آپ دیکھیں نا، ہماری فیڈریشن ہماری ایسوسیشن ہے DHA کی، اس کا ایک ممبر ہے، ایک تو ممبر بہت بڑی۔ اب یہ دیکھیں کہ کتنے لوگوں کو ایک ووٹ جو ہے وہ لیڈ کرتا ہے، ٹھیک ہے، تو 28 آپ لگا لیں کہ کتنا بڑا ایریا ہو سکتا ہے۔ اس میں پشاور کے بھی ہیں، اس میں گوادر کے بھی ہیں، تو بیسیکلی رجسٹرڈ ہونا ہوتا ہے۔ جو فیڈریشنز یا ایسوسیشن رجسٹرڈ ہوتی ہیں وہی ووٹ کاسٹ کر سکتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اور رجسٹرڈ ہوگی ہماری DHA کی ہے، ادھر ہمارے ایک اسٹیٹ لیول سوسائٹی ہے اس کی بھی ہے، اسی طرح سے پشاور میں، پنڈی میں، پورے پاکستان میں ٹوٹل کتنی ہے؟ لاہور میں میرے خیال میں 8 ہیں۔ 8 ہیں، اور لاہور میں 8 تو ناکافی ہیں سر۔ ایریا بھی دیکھیں نا، ایک ایریا کی فیڈریشن بہت بڑا ایریا ہو جاتا ہے۔ ابھی DHA کا کوئی چھوٹا ایریا تو نہیں ہے، نہیں 12 فیس ہے، DHA کا تو ووٹ اس کا ایک ہے، تو اسی طرح سے بیریا ٹاؤن کا بھی ایک ہی ووٹ ہوگا، تو یہ بہت بڑا ایریا ہے نا، تو صحیح ہے، تو اس حساب سے تو آپ سیٹسفائیڈ ہیں؟ جی ہم بالکل سیٹسفائی ہیں، اور ایمانداری سے اور بالکل شفاف ان کے الیکشن ہوئے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو موقع دے، اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی دے۔ اور ویسے تو مجھے پہلے بتائیے گا کہ اس دفعہ کوئی الیکشن میں آنے کا ہے پروگرام؟ جی انشاءاللہ تعالیٰ بالکل 100%۔ ہم پچھلے 2 سال سے اس کے لیے تیاری کر رہے ہیں۔ ہمارا گروپ ہے DHA فاؤنڈر گروپ۔ اچھا، میری جب بھی کبھی DHA کے لوگوں سے جب بات ہوتی ہے، اور وہ مجھے اس طرح سے تاثر ملتا ہے کہ جیسے ابھی بھی لیڈر آپ ہی ہیں وہاں پہ، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ نہیں سر، یہ دوستوں کا اور بھائیوں کا پیار ہے، وہ اتنا پیار کرتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ الیکشن کے لیے ہم انشاءاللہ تعالیٰ بالکل بھرپور تیاری کے ساتھ ہیں۔ ہمارا DHA فاؤنڈر گروپ ہے، اس میں تقریباً 150-200 کے قریب ہمارے ممبرز ہیں۔ میرا مدر گروپ ہے فیئر اینڈ لائل گروپ، اس نے بھی ہمارے ساتھ اناؤنسمنٹ کی ہوئی ہے۔ ٹھیک ہے، مارکیٹ میں بھی لوگ بہت زیادہ لائک کر رہے ہیں، ہماری اپنی فیملیز، دوست یار بہت زیادہ ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کی مدد سے کتنے ممبرز ہیں DHA کے؟ 850 کے قریب ہیں۔ 850 کے قریب ہیں۔ ایک جو آفس ہے اس کا ایک ووٹ ہے جو رجسٹرڈ ہے۔ اچھا، ایک آفس کا ایک ووٹ ہے جو رجسٹرڈ ہے، تو اس کے لیے CO ہونا ضروری ہے یا کوئی بھی؟ CO کا ووٹ ہوتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ کیا آپ چاہ رہے ہیں کہ آپ الیکشن ون کر کے تو پہلے اقدامات کیا کرنے جا رہے ہیں؟ سر جی سب سے تو پہلا اقدام یہ ہے کہ جو ہمارے دوست ہیں نا، ان کو تنہائی جو ہے نا، کوئی کسی کی ہیلپ کے لیے کہیں بھی کوئی تیار نہیں ہے۔ صحیح۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ میں ہر وقت دوستوں کے ساتھ کھڑا ہوں، کسی کو مسئلہ ہو، مجھے رات کو بھی پکارے تو میں اس کے ساتھ ہوں، دن کو بھی پکارے تو اس کے ساتھ۔ تو بہترین یہی ہے کہ ساتھ چلنے والا کوئی ہو۔ ساتھ چلنے والے بہت کم دوست ہیں۔ آپ ساتھ چلنا چاہیے؟ انشاءاللہ چلیں گے۔ ہم ابھی کچھ بھی نہیں ہے تو ہم پھر بھی ہر کسی کے مسائل، کسی کا بھی مسئلہ ہو، ہم اس کے ساتھ ہیں۔ کس قسم کی تنہائی فیل ہوتی ہے ڈیلرز کو؟ بیسیکلی ڈیلرز کو تنہائی اس طرح کی فیل ہوتی ہے، کوئی مسئلہ ہو جائے کسی بھی قسم کا، کوئی ان کے پیچھے کھڑے ہونے والا نہیں۔ کیا مسئلہ ہوتا ہے؟ لیگلز پرابلمز آ جاتی ہیں۔ کیا مسئلہ ہوتا ہے؟ لیگلز پرابلمز بہت زیادہ ہے، کلائنٹس کے ساتھ ہے، یعنی بہت سارے مسائل ہیں۔ باقی ہماری جو بڑے پرابلمز ہیں وہ تو ہماری فیڈریشن آف پاکستان کر رہی ہے اس کو ٹھیک ہے، لیکن ہمارے لیول پہ بھی، DHA کے لیول پہ بھی دوستوں کو مسائل ہیں، تھانے وغیرہ کے، پولیس اسٹیشن کے آپس میں معاملات، کیسز، کلائنٹس کے ساتھ مسائل، یعنی کہ بہت طرح کے مسائل ہیں۔ تنہا نہیں چھوڑنا چاہیے دوستوں کو، ہر کسی کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے، چاہے وہ غلط ہو۔ نہیں غلط نہیں، جو صحیح بندہ اس کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے۔ اچھا، کوئی ٹریننگ کا بھی اہتمام کرتے ہیں آپ؟ کہ جو آپ کے ظاہری بات ہے 800 لوگ ہیں یہ DHA کے اندر، 2-3 مرتبہ پہلے ہو ہوئی ہیں، ٹریننگ سیشن ہوئے ہیں۔ ٹھیک ہے، ان شاء اللہ تعالیٰ ہم آئیں گے تو ہم بھی ٹریننگ سیشن ضرور کریں گے اس کے لیے۔ کس قسم کی ٹریننگ کرتے ہیں آپ؟ کیا بتاتے ہیں؟ پہلے سب سے تو ٹریننگز، ہمارا جو پیپر ورک ہے اس کے لیے بہت زیادہ ٹریننگ کی ضرورت ہے۔ ہمارے جو مسائل ہیں DHA میں جو آتے ہیں، وہ اس کی ریزن یہ ہوتی ہے کہ ہمیں پیپر ورکس کا نہیں پتہ ہوتا، کس طرح سے جانا ہے، کیا کرنا ہے۔ وہاں جائیں تو فائل ہی تیار نہیں ہوتی۔ تو یہ آنے والے لوگ جو دوست، یہ کوئی ہماری کوئی انڈسٹری نہیں یا اس کا کوئی کورس نہیں ہے جو کر کے ہیں، تو ظاہری بات ہے یہ سیکھنا تو پڑے گا۔ میں وہی بات کر رہا ہوں نا کہ اس میں تو بائی چانس آ جاتے ہیں لوگ، سیکھنا تو پڑے گا۔ مطلب ہر چیز کی
اگر آپ نے ڈاکٹر بننا ہے تو ایک پی کاٹنا پڑتی ہے, انجینئر بننا ہے ایک پی کاٹنا پڑتا ہے, لیکن اس میں اچانک ہی آ جاتے ہیں سڈنلی بائی چانس آ گیا. اور سیکھتے نہیں نا, جب ہم تھے تو ہمیں بہت زیادہ لوگ بتانے والے تھے, بزرگ ہمارے چلے گئے, تو اب ہیں لوگ بتانے والے. تو اب ہم انشاءاللہ جہاں تک ہوتا ہے بتاتے ہیں, لیکن ابھی ہم اس کے لیے ٹریننگ سیشنز کریں گے, دوستوں کو اس کے لیے بریف کریں گے, بتائیں گے, سارا ٹرین کریں گے. صحیح. کتنے % لوگ ہیں آپ کے ڈی ایچ اے کے جو ممبران ہیں, ان میں سے کتنے % لوگ ہیں کہ جو پڑھے لکھے ہیں, اور کتنے % ہیں کہ جو کم پڑھے لکھے یا ناخواندہ؟ سر جی اس وقت الحمدللہ ہماری جو زیادہ تعداد ہے نا, وہ ابھی جو نیولی آ رہے ہیں, نئے ممبرز آ رہے ہیں, ویسے بھی ڈی ایچ اے جو آج کل کم از کم میٹرک ایف اے کے بغیر رجسٹرڈ نہیں کرتا ٹھیک ہے آفس. ابھی اس وقت ہماری جو ریئل اسٹیٹ کی مارکیٹ ہے نا, اس کو ایک نیا ٹرینڈ مل گیا ہے. اب وہ پہلے والی بات نہیں ہے کہ بیٹھا ہوا ڈیلر آیا, اس کو پلاٹ لیا اور لے کے چلے گئے. اب اس کے لیے آپ کو پراپر سوشل میڈیا پہ اپنی کمپین چلانی پڑتی ہے, جس میں بہت ساری چیزیں, جیسے آپ فیس بک پہ کر سکتے ہیں, واٹس ایپ پہ. یہ ٹرینڈ ابھی جو پرانے لوگ ہیں ان کو نہیں پتہ, صحیح, اور وہ ان پہ نہیں کام کر رہے. جب تک ہم آنے والی نسل کے ساتھ نہیں چلیں گے تو ہم پیچھے رہ جائیں گے. بالکل ایسے ہی. تو جو لوگ یہ نہیں کریں گے, اپنے آپ کو پروموٹ نہیں کریں گے, سیکھیں گے نہیں, اپنے آپ کو اپنے علم میں اضافہ نہیں کریں گے, ڈیفینیٹلی ان کا کام نہیں ہوگا, تو چھوڑ جائیں گے. تو اس کے لیے جو اب ہے نا, نئی نسل جو آئی ہے, اس نے اس کو ایک نیا ٹرینڈ دے دیا ہے, اور پوری دنیا میں کام اس وقت ڈی ایچ اے کا ہو رہا ہے. ڈی ایچ اے میں کام کی ریزن یہ ہے کہ ڈی ایچ اے کا فول پروف سسٹم ہے, اس کا پیپر ورک اور سیکیورٹی, ہر چیز, یعنی کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ نے پراپرٹی پرچیز کی اور جو کمٹمنٹ کرتا ہے ڈی ایچ اے اس کو پوری کرتا ہے. عبداللطیف صاحب بہت شکریہ, آپ نے ہمیں وقت دیا اور اتنی اچھی گفتگو ہوئی. جاتے جاتے میں چاہوں گا کہ رمضان شریف کے حوالے سے اگر ہمارے ناظرین کو کوئی پیغام دینا چاہیں تو. بالکل جی, تمام اہل پاکستان اور اہل اسلام کو رمضان شریف کی بہت بہت مبارک ہو. اس وقت کافی مشکلات کے حالات چل رہے ہیں کرونا کی وجہ سے. اس کی ویو, تیسری ویو بہت خطرناک ہے. اس میں دوستوں کو کہوں گا کہ اس کے لیے اپنے آپ احتیاط کریں, اور اپنے بچوں کو سب کو سیو کریں, گیدرنگ میں نہ جائیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ, اور یہ سارا کچھ ہمارے اعمال کی کمی کی وجہ سے ہوا ہے. ہمارے گناہوں کی شامت ہے. ہمیں چاہیے اس کے لیے توبہ کریں, استغفار پڑھیں, اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں, رو رو کے گڑ گڑا کے. پتہ نہیں کس کی دعا قبول ہو جائے گی, تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس وبا سے نجات دے گا. پہلے بھی کسی بزرگ کے ہاتھ اٹھے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا, ایک دم سے پاکستان سے غائب ہوگی. تو اب بھی تمام دوستوں سے گزارش ہے, ہر بندہ, پتہ نہیں کس کا لمحہ قبولیت ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ قبول کر لیتا ہے. تو خاص طور پہ اسپیشلی میرے دوستوں سے گزارش ہے کہ کرونا کے لیے اور اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کے استغفار کی معافی مانگیں, روزے رکھیں, جتنی ہو سکے زیادہ سے زیادہ عبادات کریں. بہت شکریہ, بہت شکریہ. بالکل صحیح بات ہے, اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے. آپ اس سے معافی مانگیں تو اللہ تعالیٰ کسی کو بھی خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا. ناظرین, اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا. منور عتیق کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.